بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین حساب کتاب فرمائے گا۔ ایک گناہ انسان دنیا میں رہ کر اعلانیہ کرتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے، اس کا اعلان بھی نہیں کرتا۔ جو مومن ہوگا، یاد رکھو ایک بات، ایک اصول طے ہے، جو صاحب ایمان ہوگا وہ جتنا بھی گناہ گار ہوگا، بالآخر اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرما دے گا۔ ہو سکتا اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما کے بلا حساب ہی جنت عطا فرما دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خالق کائنات اس کے گناہوں کی اسے کچھ سزا عطا کرے اور پھر اس کو جنت عطا فرما دے۔ اسی موضوع پر یہ حدیث پاک ہے، روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمر پاک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی مسلمان کو قریب کرے گا، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر بپا ہوگا، اللہ تعالی مسلمان کو قریب کرے گا تو اس پر اپنا پردہ رکھے گا، اسے چھپائے گا، یعنی اللہ اپنی رحمت کی چادر اس پر تان دے گا، یعنی اس کو پوشیدہ کرے گا، چھپائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے فرمائے گا، تو نے دنیا میں رہ کر فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا۔ اب کیونکہ بندہ تو مسلمان تھا اور وہ اس بات کو جانتا تھا کہ میرا رب علیم بذات الصدور، میں کائنات اور لوگوں سے تو چھپا ہوں مگر میرا رب تو مجھے دیکھ رہا تھا، تو عرض کرے گا، مالک بے نیاز، میں نے یہ گناہ کیے، میں نے یہ گناہ کیے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا، تو نے یہ بھی کیے؟ ہاں مالک، میں نے یہ بھی کیے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور دل میں وہ یہ سوچے گا اور وہ یہ سمجھے گا اور خیال کرے گا، میں ہلاک ہوں، اب یقیناً مجھے عذاب ہی ملے گا، میں مستحق عذاب ہوں، میرے گناہ زیادہ ہیں، نیک اعمال ہے نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا، تو نے یہ جو عیب تھے، یہ جو گناہ تھے، دنیا میں چھپ کر کیے، تو میں، یعنی اللہ فرمائے گا کہ میں نے ان تے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا دنیا کے اندر، کیونکہ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں یہ پردہ اللہ ڈال رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر تم ان گناہوں کو چھپائے رکھو گے، ممکن ہے اللہ قیامت کے دن بھی ان گناہوں کو چھپا رہنے دے۔ اور جو بندہ گناہوں کو اعلان کر دے، اعلانیہ گناہ کرے، لوگوں میں بتا دے، تو پھر حشر کے دن بھی اس کا اعلان ہوگا اور پھر وہ رسوا ہوگا۔ کیونکہ کافروں کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے یہاں اعلانیہ کفر کیا، اور قیامت کے دن وہ انکار کریں گے۔ جب اللہ فرمائے گا کہ تم نے میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھا، تو وہ انکار کریں گے، ہم تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا۔ تو ان کی رسوائی بھی اعلانیہ ہوگی۔ اسی لیے کہ رات کو تو نے کیا کیا، صبح اٹھ کے لوگوں کو نہ بتا،
اپنا پردہ خود چاک نہ کر، اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ اگر تجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو پھر اس کو چھپا لے، اس پہ پردہ ڈال لے، کیونکہ تیرے رب نے پردہ ڈال دیا ہے، تیرے رب نے اس گناہ کو چھپا دیا ہے۔ جب وہ سارے گناہ اقرار کر لے گا بندہ، تو اللہ فرمائے گا کہ جس طرح دنیا میں میں نے ان تیرے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا تھا، آج میں تمہیں بخش دیتا ہوں، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ لیکن جو کفار ہوں گے، منافقین ہوں گے، ان کو مخلوق کے سامنے پکارا جائے گا، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے رب پر جھوٹ بولے۔ اور آگاہ رہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بات یاد رکھو، کیونکہ کفار اور منافقین کو مخلوق کے سامنے اسی لیے پکارا جائے گا کہ وہ اپنے رب پر جھوٹ بولتے تھے، اور پھر ان کو کوئی جا نہ ہوگی، اور ان کو اعلانیہ ہی ان کا اعلان کیا جائے گا دوزخ کا۔ آگے دوسری حدیث پاک میں اسی موضوع پر جو بیان کی ہے، حضرت ابو موسیٰ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی ہر مسلمان کو ایک یہودی یا عیسائی عطا کرے گا اور کہے گا یہ تیرا فدیہ ہے آگ سے۔ یا محدثین نے اس کی جو شرح لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے دو مقام ہیں، مسلمان کے لیے بھی جنت میں بھی ایک مقام ہے اور جہنم میں بھی مقام ہے۔ اسی طرح کافر کے لیے ایک مقام جنت کا ہے، ایک مقام جہنم کا ہے۔ اگر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو اس نے جنت میں جانا ہے، ورنہ پھر دوزخ میں تو اس کی جگہ ہے۔ اسی طرح جو مسلمان ہے، اگر اس نے گناہ کر لیے اور اس قدر گناہوں میں لتھڑا ہوا کہ وہ گناہوں کے سبب دوزخ میں اس کی جگہ تھی، اب اس نے نہیں کیا، وہ نیک رہا، اللہ کا بندہ رہا، تو پھر جنت میں اس کی جگہ ہے۔ اب یہاں جو محدثین نے لکھا کہ فدیہ کیا ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک مسلمان کے بدلے ایک عیسائی یا یہودی کو آگ میں ڈالا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی جو مسلمان کی وہاں جگہ تھی، اس کی جگہ پہ اس یہودی کو ڈالا جائے گا۔ اور یہودی اور عیسائی کا ذکر اصرار کے ساتھ اس لیے کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کے قریب تر تھے، اس کے باوجود انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور اس کے باوجود انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، حالانکہ یہ سمجھتے تھے، یہ جانتے تھے، یہ پہچانتے تھے اسلام حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے، حضور کی نبوت حق ہے، اس کے باوجود انہوں نے ہٹ درمی کی۔ تو پھر ان کا ذکر یہاں نبی علیہ السلام نے خصوصی طور پہ اس لیے کیا کہ مسلمان کے فدیے کے طور پر عیسائی یا یہودی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔